بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آخر کار دنیا نے تسلیم کر لیا کہ کشمیر بھارت کا اندرونی مسئلہ نہیں، یہ ایک بین الاقوامی قضیہ ہے۔ سلامتی کونسل کے اجلاس میں بھارت کے زیر قبضہ جموں اینڈ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی پر شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ فریقین کو ایسے اقدام سے گریز کا مشورہ بھی دیا گیا جو جنگ کا موجب ہو سکتے ہیں، مگر بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ نے یہ کہہ کر ایٹمی جنگ کی طرف پہلا قدم رکھ دیا ہے کہ حالات دیکھ کر فیصلہ ہوگا کہ کب ایٹم بم کا استعمال کرنا ہے۔ کل تک بھارت نے جوہری جنگ میں پہل نہ کرنے کا اعلان بدھا کی مسکراہٹ کے سلوگن میں لپیٹ کر انسانی حقوق کی شیلف پر سجا رکھا تھا اور دنیا بھر کے ہندو اس پر اتراتے پھرتے تھے۔ 3 سال پہلے بھارتی وزیر دفاع منوہر پاریکر نے بھی یہی کہا تھا، مگر فوراً وضاحت آ گئی تھی یہ وزیر دفاع کا ذاتی بیان ہے، حکومت کی پالیسی نہیں ہے۔ اس بار ابھی تک کوئی تردید نہیں آئی۔ دراصل بھارتی فوج سمجھتی ہے کہ جنگ جیتنے کے لیے ایٹم بم کے استعمال میں پہل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ پاک بھارت ایٹمی جنگ کی تباہ کاریوں کا اندازہ لگانے والوں نے بتا دیا ہے کہ خدا نخواستہ یہ جنگ ہوگی تو دنیا کی 90% آبادی ختم ہو جائے گی۔ معروف ماہر ارضیات سعید بزدار کے مطابق تو زمین کو اپنے مدار سے ہٹانے کے لیے انڈیا اور پاکستان کے پاس موجود ایٹمی توانائی کافی ہے، یعنی یہ جنگ اس روایتی قیامت کا پیش خیمہ بن سکتی ہے جس میں پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ اللہ خیر کرے، ایٹمی تباہ کاریوں کا معمولی مظاہرہ کوئی جا کر ہیروشیما اور ناگاساکی میں دیکھے تو اسے اس بم کی قیامت خیزی کا اندازہ ہوگا۔ کہتے ہیں کہ جب بم پھٹا تو 250 فیٹ تک زمین پگھل گئی، 100 میل تک لرزش محسوس ہوئی اور 5.7 میل اونچائی تک بادل چھا گئے۔ ایٹم بم جس جگہ پھٹا وہاں پر درجہ حرارت 6000 ڈگری یعنی سورج کی سطح کے درجہ حرارت کے برابر تھا۔ وہ تو بہت معمولی سا ایٹم بم تھا، اس سے کئی گنا زیادہ طاقت والے انڈیا کے پاس 140 اور پاکستان کے پاس 160 ایٹم بم ہیں۔ پاکستان کے پاس فٹ بال کے سائز میں محدود ایریے کے لیے چھوٹے ایٹم بم اس کے علاوہ ہیں اور اچھی خاصی تعداد میں ہیں۔ یہ فٹ بال ایٹم بم روایتی جنگ میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ ایک فٹ بال ایک فوجی چھاؤنی کو پگھلی ہوئی مٹی کا فٹ بال گراؤنڈ بنانے کے لیے کافی ہے جس میں انگارے دوڑتے پھرتے نظر آئیں گے۔ پچھلے کچھ سالوں میں دنیا بھر میں ایٹمی ہتھیاروں کی تعداد کم ہوئی ہے۔ اب امریکہ کے پاس اس وقت 6185 ایٹم بم ہیں، رشیا کے پاس 6500، انگلینڈ کے پاس 200، فرانس کے پاس 300 بم اور چائنا کے پاس 290 بم ہیں۔ اسرائیل اور شمالی کوریا کے بارے میں شک کیا جاتا ہے کہ ان کے پاس 100 کے قریب ایٹمی ہتھیار موجود ہیں۔ امریکہ، برطانیہ اور رشیا نے ایک معاہدے کے تحت ایٹمی ہتھیاروں کو کم کیا، مگر بھارت اور پاکستان میں ان کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوا اور اضافہ ہو رہا ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ اس ایٹمی جنگی جنون کا ذمہ دار بھارت ہے۔ سنسکرت کی پرانی پوتھیوں میں لکھا ہے کہ چین کے ساتھ بھارت کی ایک ہولناک جنگ ہونی ہے۔ شاید امریکیوں کو بھی یہ بات معلوم ہے۔ امریکہ نے چین کے مقابلے میں ہمیشہ بھارت کا ساتھ دیا ہے۔ 1962 میں جب چین اور بھارت میں جنگ شروع ہوئی تو پاکستان کشمیر کے محاذ پر حملے کی تیاری مکمل کر چکا تھا، مگر امریکہ نے صدر ایوب کو یقین دلایا کہ اگر پاکستان اس جنگ میں غیر جانبدار رہے تو امریکہ مسئلہ کشمیر حل کرا دے گا۔ اسی طرح کا کوئی وعدہ ان دنوں پھر امریکہ نے عمران خان کے ساتھ کیا ہے، خدا خیر کرے۔ آج کشمیر سلگ رہا ہے، کشمیریوں کی پرامن تحریک پھر گوریلا وار کی طرف بڑھ رہی ہے۔ کشمیر کے سرد پہاڑوں میں آتش فشاں کروٹیں لینے لگے ہیں جنہیں کرفیو کی باڑیں زیادہ دیر نہیں روک سکتی۔ گولیوں کی بوچھاڑیں دم توڑنے والی ہیں۔ سلامتی کونسل کی ناکامی پر لداخ کے ایک بڑے حصے میں کسی وقت بھی چینی فوجیں داخل ہو سکتی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کا گرم محاذ ساری کنٹرول لائن کو آگ دکھا سکتا ہے، یعنی کشمیر کے محاذ پر ہونے والی محدود جنگ میں بھارت کی ناکامی سے اس روایتی جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے جس میں کوئی بھی فریق ایٹمی حملے میں پہل کر سکتا ہے۔
ایک ایسی جنگ شروع ہو سکتی ہے جسے کوئی جیت نہیں سکتا، جس کے اختتام پر برصغیر ایسے شمشان گھاٹ میں بدل جائے گا جہاں صرف جلتی ہوئی لاشیں ہوں گی، انسان نہیں ہوں گے۔ کشمیر میں ہندو ایک ہولوکاسٹ کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ ان کے خیال میں جو کچھ ہٹلر نے یہودیوں کے ساتھ کیا تھا، ہمیں وہی کچھ کشمیری مسلمانوں کے ساتھ کرنا ہے۔ ہندو پنڈت بار بار یہ کہتے ہیں ہم ایک ایک کشمیری مار دیں گے مگر کشمیر کا 1 انچ کسی کو نہیں دیں گے۔ بھگوت گیتا میں ایک اشلوک موجود ہے، پتہ نہیں اس کے ماننے والے اسے کیوں بھول جاتے ہیں۔ وہ اشلوک یہ ہے کہ میں وہ موت ہوں جو ساری دنیا کو تباہ کر سکتی ہے، مجھ میں ہزاروں سورجوں کی گرمی اور قوت بھری ہوئی ہے۔